پوری عقل رکھتے ہوئے اس پوری کائنات کو بنانے والے رب پر بھروسہ رکھنا توکل ہے۔ بات سیدھی ہے، جس جگہ کا رہنے والا اللہ ہو اس کو پاک رکھنا ہم پر لازم ہے، اور وہ جگہ ہمارا دل ہے، ہمارے خیال ہے۔ گناہ گار جب توبہ کرتے ہیں تو اتنی توجہ سے کرتے ہیں کہ پھر نہ ان کے گناہ رہتے ہیں اور نہ وہ گناہ گار، اور نیک لوگ ان کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، ان کے گناہوں کا تماشا بناتے ہیں کہ نہ پھر وہ نیک رہتے ہیں اور نہ ان کی نیکیاں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کی سمت حد سے زیادہ چل پڑتے ہیں، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر ان راستوں سے واپسی پر انسان کے پیر تو سلامت رہتے ہیں مگر دل ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے تمہیں کیسے سنبھال کر رکھنا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم کہیں اور جاؤ۔ وہ معافی جو دیے گئے زخم یا دکھ کے برابر نہ ہو، وہ ایک اور زخم ہے۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے مطابق نہیں رہتے، وہ اپنے مطابق گزرتے ہیں۔ زندگی کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہمیں نہیں چاہتے وہ اپنا وقت اور اپنا آپ ہمیں نہیں سونپتے، بے شک آپ انہیں کتنا اور کس حد تک بھی چاہتے ہوں۔ ہماری اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضرور مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں ہمارا ہونا ضروری ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ اللہ تمہیں ایسے بخت لگائے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ مخلص دل اختتام میں جیت جاتے ہیں۔ کسی سے بے غرض مخلصی اور وفا کا بدلہ وہ شخص دے نہ دے، لیکن اس کے بدلے خدا تم پر اتنا مہربان ہو جائے کہ تمہارے قریب کوئی نہ آ سکے سوائے ان کے جن کے قریب آنا تمہارے لیے خیر ہو۔ جو کام محنت سے ہو جانے والے ہوں ان کے لیے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ صحیح کام کرنے والا اب عجیب لگتا ہے۔ جو سوال اللہ ذہن میں ڈالتا ہے اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا، کسی دنیا، کسی زندگی اور کسی لمحے کے پاس نہیں۔ یا تو رو رو کر مر جاؤ یا پھر خوش رہ کر دنیا کو مار دو۔ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر نہیں سوکھا کرتے۔ چھپ کر کی گئی عبادتوں کا دل کی صحت پر معجزانہ اثر ہوتا ہے۔ اپنے دکھوں میں دوسروں کے دل نہیں دکھاتے۔ دعا وہ زبان ہے جو دل کی سب سے بھاری کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ چھوڑ دو اور اللہ کو سنبھال لینے دو وہ بوجھ جو تمہارے دل سے اٹھ نہیں رہا۔ فکر دل میں رہے تو بے قراری بڑھتی ہے، مگر جب اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو دل کو قرار مل جاتا ہے۔ کیا دل کے بنانے والے سے بہتر کوئی دل کو سنوار سکتا ہے؟
مٹی کو پتہ ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو اس کے پاس سے خوشبو بھی نہ آتی۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی وہ لمحے ہیں جب ہم دل سے جیتے ہیں، نہ کہ دنیا کی دھن سے۔ اپنوں کے لیے پتھر نہیں بننا چاہیے، پگھل جانا چاہیے۔ ہم دنیا کو جتنا کم بتائیں گے، ہماری دنیا اتنی بہتر ہوگی۔ جو لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں، انہیں یادوں سے باندھنے کی کوشش صرف دل کو تھکا دیتی ہے۔ محبت میں ساتھ دینا کافی نہیں، محبت میں سمجھا جانا، سنا جانا اور چنا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ گھر وہ نہیں جہاں آپ پیدا ہوئے، گھر وہ ہے جہاں آپ کو سکون ملے۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ خود مسکراتے ہیں، اور اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسکراتے ہیں۔ ہمارا دشمن ہماری خواہشوں کا لشکر ہے، ہم اپنے آپ سے لڑتے ہوئے شہید ہوں گے۔ والدین کا گھر وہ سلطنت ہوتی ہے جہاں ہم ہر دور میں نواب ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال بروں کو مٹا دیتے ہیں۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں دل خود کہے کہ وہ اچھے ہیں، کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ حرام چیز کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ اس نماز کا کیا فائدہ جس کے آخر میں کوئی دعا ہی نہ مانگی جائے۔ جب تمہارے پاس کئی راستے ہوں تو خدا کے راستے پر نکل جانا۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ دوستوں اور لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوست دوست ہوتا ہے اور اس کو صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے۔ دوست کو اتنا حق دینا چاہیے کہ اس سے ایک دفعہ پوچھ لیں۔ اگر لوگوں نے آپ کے راستے بند کر بھی دیے ہو، تب بھی آپ دوسرے اللہ کے بندوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا چھوڑ نہ دینا۔ بزرگوں کی دعائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ تمہارے نیک ارادے بن جاتی ہیں، تمہاری کامیابی کی بنیاد۔ کشتی کے پردے ہی شکستہ ہو جائیں تو پھر ایسی بادبان کو کوئی ہوا کہیں نہیں لے جا سکتی۔ پہلے اپنی غلطیوں کو قبول تو کرو، ان کے مالک بن جاؤ۔ عطا، مغفرت اور رحمت کا مالک تو تیرا رب ہمیشہ سے ہے۔ گناہ کے کام اور گناہ کے مقام انسان کو گناہ گار بنا دیتے ہیں، مگر یہ کہ وہ انسان مجبور ہو۔ پوچھتے پھرتے ہو کہ کیا اللہ راضی ہے، کیا وہ مجھ سے خوش ہے، اور اللہ کی مخلوق جس کو تو نے ناراض کر رکھا ہے، ان کی تجھے فکر نہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ مسلسل غمزدہ رہتا ہو، اسے چاہیے کہ برداشت کرنا اور معاف کرنا شروع کر دے، غم کی تیزی سے آرام مل جائے گا۔ جن کو اللہ کی محبت اور حفاظت کی خواہش ہے، وہ اپنی اس خواہش کو اس طرح پورا کریں کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں اور ان سے محبت کریں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ان کی خدمت کا حق ادا کیا تو اس کا دین مکمل ہو گیا۔ چھوٹی سی زندگی ہے،
حلال راستوں سے اسے آسان بنانے میں مصروف رہو اور مذہب کے ذریعے اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرو اور سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ گزرے ہوئے زمانوں کو زیادہ نہ کھنگالو، ضرورت کے مطابق عبرت اور نصیحت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں رکھا، اور مستقبل کی فکر میں اپنا حال یعنی موجودہ وقت، غم اور ڈر کی نظر نہ کرو۔ کچھ بھی تو باقی نہیں بچنے والا۔ اس طرح جو بھی ماضی اور مستقبل میں پھنسا رہا وہ اس اکلوتی حقیقت یعنی موجودہ لمحوں سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نیک تبدیلی پیدا ہو، ان کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ نیک زندگی کو پہنچ جانے کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت راستہ ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ سب کچھ تو تمہارے حق میں ہے۔ جب تک کہ تم اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں، تب تک پوری کائنات تیری دوست اور تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ بہت سے راستے ہیں جو اللہ تک لے جاتے ہیں، مگر سب سے خوبصورت راستہ محبت کا ہے۔ بندہ پریشان ہو تو اللہ والوں کی باتیں اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں، اور اگر وہ بیچارہ دنیا داروں میں بیٹھ جائے تو غم کا یہ کانٹا دنیا داروں کی باتوں کے زہر کے اثر سے مزید تکلیف پہنچانے لگ جاتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور باتیں نہر۔ جن کے پاس چھوٹا سا دل ہو وہ خاموشی کے اس سمندر کی گہرائی اور وسعت سے ڈر جاتے ہیں اور نہر کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی اور وسعت بڑا دل رکھنے والوں کا نصیب ہے۔ زندگی کی تمام کوشش کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ایسا مقصد جو زندگی بھی آسان کر دے اور موت بھی آسان ہو جائے۔ دو لوگ ایک جیسا عمل کریں تب بھی ایک جیسا نتیجہ نہیں پائیں گے۔ پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا۔ عبادت کرتے ہوئے خیال رکھو کہ کہیں غرور پیدا نہ ہو، ورنہ ایک شرمندہ اور عاجز گناہ گار تم سے آگے نکل جائے گا۔ جو ظلم ہم نے اپنے اوپر گناہ کے ذریعے کیے اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ فیصلے اللہ نے ہمارے لیے کیے ہیں اس پر اے رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی محبت کا رخ بھی دیکھو، اگر اس کا رخ فنا ہو جانے والی مخلوق کی طرف ہے تو تم فنا کا سفر کر رہے ہو، ختم ہو جانے کا سفر، اور اگر اس کا رخ خالق اور تیرے رب کی طرف ہے تو تو یقیناً ہمیشہ کی خوش نصیب زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ عقل کا راستہ بڑا مشکل اور اکثر گمراہ کر دیتا ہے۔ اس پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور فرما برداری کے راستوں کی خاک چھانو اور خوب اچھی طرح ان راستوں کو پہچان لو۔ ایسا نہ کیا تو جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان کی بد دعا لے بیٹھو گے۔ ہر وقت بس میں میرے کام اور میرا سکون، اس رٹ سے باہر نکلو، نفس کے چنگل سے باہر آؤ اور محبت، قربانی، ادب، ایثار، خدمت کی دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تمہیں بہت سے اللہ کے کامیاب بندوں کی محبت ملے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت مل جائے گی۔ روح میں ایک مقام ہے جسے خوشی کہتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ قبول کرنا سیکھ لو۔ ہر چیز، ہر انسان اور ہر فیصلہ جو بھی اللہ نے تمہارے حق میں کر دیا۔ طاقت کمظرف انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ کرتی ہے کہ اس سے عاجزی اور ادب چھین لیتی ہے، اور جب عاجزی اور ادب انسان میں نہ رہے تو انسان نہ رہا۔ یہاں اس دنیا کی تمام چیزیں جن کو تو اپنا کہتا ہے وہ تو یہیں رہ جائیں گی، لیکن تجھے یہاں سے جلد ہی بلا لیا جائے گا، اور پھر تیری یہ تمام ملکیت آگے آنے والوں کی ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز جو اس بڑے دن یعنی قیامت کے دن تمہیں فائدہ نہ دے فضول ہے، اور جو چیزیں وہاں تمہیں نقصان دیں گی وہ گناہ ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال پر قریب سے نظر رکھو۔ اگر تم نے اپنی قسمت میں ایسا ہمسفر پا لیا جو جھوٹ نہیں بولتا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دل بے چین ہو تو ایسا کرو کہ سجدے میں چلے جاؤ، ایک لمبا سجدہ کرو
دل میں سکون اترنے لگے گا، اور جب تک دل سکون سے بھر نہ جائے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ حال کتنا ہی بدحال ہو، لیکن باوجود اس بدحالی کے خوشحال مستقبل کا انتظار اور امید اللہ کے بندوں کی کھلی نشانی ہے۔ اللہ کے بندے جسے علم دینا چاہتے ہیں اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچا انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو کسی مصلحت سے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ بھی کسی منافقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ تلاش کرنی ہے تو اپنی روح کی تلاش میں لگ جا۔ اپنے دل کو کب تک ان گوشت اور ہڈیوں کے جسم میں رکھے گا؟ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ کسی چیز کو یا کسی ذات کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی چیز اپنے اندر ایک جہان اور کائنات رکھتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ملال اور پچھتاوا نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے گم ہونے یا کم ہونے سے ملال اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قبضہ رکھنے کی خواہش رکھے تب ملال پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ شخص ہے جس کی آنکھیں اللہ کی محبت یا اس کے ڈر سے نم رہتی ہوں۔ ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط فکرہ نکل جائے۔ باقی ہر گناہ معاف۔ اللہ اس مقام پر بڑا حساس ہے۔ اور غور بھی تو کرو کہ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بے بس اور لاچار انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی اور لاچارگی کا علاج ہے۔ حکمت اور عقل مندی کیا ہے؟ کسی حکیم اور عقل مند کی بات کو مان لینا۔ کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے پہلے جتنی مرضی ہو تحقیق کر لو، مگر جب اسے قبول کر لو تو پھر نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر تیری کمائی جائز ہے تو اس سے بہتر کام تو کوئی نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ اگر آپ کو عبادت گاہ یعنی مسجد بنانے کی ہمت نہیں ملی یا حیثیت نہیں دی گئی تو نماز پڑھنے کی ہمت تو دی گئی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہی عادت اسے تعریف کے قابل نہیں چھوڑتی۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے تو محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کا مسافر کرے، آپ کی محنتوں کو ایسے کاموں میں نہ لگائے جہاں آپ کی محنتیں ضائع ہو جائیں، اپنے نیک بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کے قریب کر دے۔ لفظ بھی کبھی کبھی سانسوں کی طرح ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، اور الفاظوں کی ایسی شدید ضرورت میں جب اچانک لفظ ختم ہو جائے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو ایک دوسرے سے ملاتی اور جوڑتی رہتی ہے، اسی لیے ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولے پن میں کھاتا ہے، بار بار کھائے تو وہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو احساس نہ ہو اور وہ اس بے احساسی میں دھوکہ کھا لے تو اسے بس ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ خلوص بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ اسے دھتکار کر ٹھکرا دیتے ہیں یا اسے اہمیت نہیں دیتے تو یہ آپ سے روٹھ جاتا ہے، پھر کسی صورت واپس نہیں آتا۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا،
اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے، اور قابلیت صرف اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں کچھ خاص معنی پیدا ہو جائے، انسان کے ساتھ ربط رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے تبلیغ یہی ہے اور یہی پیغام ہے کہ کسی انسان کی مدد کرو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ شکر کیا ہے؟ یہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات کو گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت سے جیتنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ قابل قدر چیزوں کی تعریف بھی ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، گاڑی اور خوبصورت چیزوں کو قابل قدر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ صدقہ و خیرات یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ ہمارا عمل دو نتیجے پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو ان تین چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل لوگوں پر کیا اثر پیدا کرتا ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے، اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا، تو متاثر کرنے کا عمل محض جہالت ہے۔ متاثر کرنے کا عمل معاشرے کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ بڑا مشہور ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں مشہور ہے۔ ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو اسی تاثیر کا دائرہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے، اگر وہ صحیح دائرے میں تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ تکلیفیں بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں، اور تکلیفیں ہی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہیں۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری چیز ہے، اور اچھے آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی چیز ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ تکلیفوں کا ایک علاج یہ ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، ایسے بندے کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اپنے ایسے بندوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور غم نہیں دیتا۔ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ، اور غم ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے کہ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی ملامت بعض اوقات ہماری نجات بن جاتی ہے۔ جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں چھپ کر گزر جائیں۔ لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے، بے جا سلاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ انا کا سفر ہو جاتا ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ آپ بہت نمائش میں نہ رہو۔ اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے، اور نہ جاننے والا تعریف کرے تو سمجھو کہ بد تعریف ہی ہے۔
اب اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تاکہ ہم اپنا آپ روشن بنا لیں۔ بس اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا، اس حال میں کہ ہم اپنی نگاہ میں ہی مجرم ہو گئے۔ متقی ہونے میں آپ کو کچھ دیر لگتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی۔ متقی ہونے کے بغیر آپ کو کچھ دیر لگ سکتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی، لیکن اگر متقی ہوئے بغیر قرآن پڑھو گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے ہدایت ملے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو متقی ہوئے بغیر راہ ہدایت کیسے لوگے؟ اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ کسی کو اپنے اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات سے زیادہ کام کرنا بہترین فضیلت ہے، اور کام سے زیادہ باتیں کرنا بدترین صفت ہے۔ دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی صحت اور عافیت کی بنیاد توبہ ہے۔ رات بھر کا سفر فضول ہو گیا، آنکھ کھلتے ہی خواب بھول گیا۔ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے حقدار ہیں؟ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی مقام پر ہے۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں، اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ انتقام میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج فضول باتیں اور حد سے زیادہ مذاق کرنا ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات سے اکثر چوک جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنی ہی رائے حد سے زیادہ پسند ہو وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔